نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزاد ہندوستان کی فضا میں سانس لینے کا موقع مرحمت فرمایا، اور ہمارے بزرگان دین کی قربانیوں کی برکت ہی سے یہ سب ممکن ہو سکا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک ہندوستان میں 1601 میں انگریز آیا تجارت کے نام پر۔ 100 سے زیادہ تاجروں کی جماعت لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں، مگر اس وقت چونکہ اس ملک میں مسلمان ایک مضبوط حکومت کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، ایسی مضبوط حکومت جس کے بارے میں ایک انگریز یونیورسٹی میں ابھی ایک پی ایچ ڈی ہوئی ہے، جس میں یہ بات کہی گئی کہ جس وقت انگریز اس ملک میں آیا اس وقت ہندوستان کی جی ڈی پی یہ 27 تھی، یعنی دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک ہندوستان تھا۔ اور جس وقت 1947 میں وہ اس ملک کو چھوڑ کر واپس گیا تو ہندوستان کی جی ڈی پی صرف 2 رہ گئی۔ ایک اندازے کے مطابق 60 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی دولت ہندوستان سے منتقل کر کر برطانیہ اور یو کے کی طرف لے جائی گئی، گویا کہ ہندوستان کو پوری طرح سے لوٹ لیا گیا۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا اس وقت اس ملک کا تعلیمی تناسب کیا تھا؟ تو اسکالر نے لکھا ہے تحقیق کرنے کے بعد کہ یہاں پر لوگ 90% تعلیم یافتہ تھے، 90% لوگ لٹریسی اور تعلیم سے مالا مال تھے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور جب وہ اس ملک کو چھوڑ کر واپس گیا تو ہندوستان میں تعلیم کا تناسب صرف 10% رہ گیا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اور کچھ وہ اس ملک میں رہ گیا ہوتا تو شاید اس ملک میں کچھ بھی باقی نہ رہتا، مگر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان بادشاہوں کو جنہوں نے ان کے مکر و فریب کو بھانپ لیا، اور سب سے پہلے 1754 میں، اور ایک مورخین کی ایک جماعت کے مطابق 1744 یا 45 میں وردی علی خان نے انگریزوں کے ساتھ فورٹ ولیم میں جنگ لڑی، جس میں وردی علی خان کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد 1757 میں سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان دوسری جنگ ہوئی، جس میں کچھ غداروں کی وجہ سے کامیابی نہیں مل سکی، اور سراج الدولہ یہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے، جن کے ساتھ بہت سارے ہندو لیڈر اور لڑنے والے بھی تھے، 1799 میں غداروں ہی کی وجہ سے آپ بھی شہادت سے مالا مال ہوئے، اور آپ کا ایک مشہور مقولہ تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کا ایک دن یہ اچھا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد انگریزوں نے ٹیپو سلطان شہید کے بعد یہ اعلان کیا کہ اب اس ملک پر حکومت کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ مسلمان بادشاہوں کی 50 سالہ اس جد و جہد آزادی کے بعد علماء نے میدان میں اپنا کردار ادا کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، اور پھر ان کے بعد حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، اور 1857 میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بعض حضرات نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بعض حضرات کو اس ملک کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور بعض حضرات نے زخمی دارالعلوم دیوبند کے محتمیم اور پہلے بانی، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے بانی حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، یہ 1857 کی جنگ میں آپ کو گولی لگی اور آپ زخمی ہوئے، اور آج ہمیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا دیا؟ آپ کے رفقا میں حافظ ضامن شہید کو شہادت ملی۔ تو اس طرح سے مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے 150 سال تک، 100 سال تک تو اپنے بلبوتے پر محنت کی، اس کے بعد تقریباً 90 سال تک ہندوؤں کے ساتھ اور اس ملک کے تمام باشندوں کے ساتھ مل کر جد و جہد کی، اور اس طرح سے یہ ملک جب آزاد ہوا تو ملک کی آزادی کے بعد یہ طے پایا کہ اب اس ملک میں حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ طے ہوا کہ اس ملک میں حکومت جمہوری اور ڈیموکریسی ہوگی، الدمرقاتیہ، اور اس کے لیے دستور بنایا جائے۔ تو بابا صاحب امبیڈکر، ڈاکٹر بابا امبیڈکر اور ان کے ساتھ تقریباً 300 سے زیادہ لوگ، جس میں 50 سے زیادہ مسلمان، جس میں حضرت مولانا حسرت موہانی اور ان کے جیسی بڑی بڑی عظیم ہمارے علماء بھی شریک تھے، ملک کا پہلا دستور بنایا گیا، اور اس دستور کو بنانے میں تقریباً 2 سال 11 مہینے اور 17 دن لگے، اور پھر 26 جنوری کو اسے اس ملک میں نافذ کیا گیا۔ اسی وجہ سے ہم اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ بہرحال ہم چونکہ اس ملک سے وابستہ ہیں ہر اعتبار سے، لہذا ہمیں اپنی تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے اور اس ملک کی بھی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے سے عوام کے لیے، مگر ہوتا یہ ہے کہ جس کو اکثریت مل جاتی ہے وہ اقلیت کے اوپر ظلم کرتا ہے، مگر ظلم کی ٹہنی کبھی پنپتی نہیں ہے۔ اللہ کا دستور ہے کہ ظلم یا تو ظالم ختم ہو جاتا ہے یا ظلم ختم ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے اس ملک کے لیے بہت کچھ دیا، اور آزادی کے بعد بھی اس ملک کو تعلیم کے میدان میں سب سے آگے کرنے والے ہمارے مسلمان علماء رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو سب سے پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا۔ آج ہمارے ملک میں IIT وغیرہ جتنے بھی ادارے ہیں، یہ تمام کے تمام اداروں کا پورا اسٹرکچر اور اس کا پورا فارمیٹ اور اس کا پورا نظام حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے بنایا۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں یونیورسٹیاں چلتی ہے، یہ UGC کے تحت چلتی ہے، تو UGC کی استھاپنا اور اس کی تاسیس بھی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے رکھی۔ تو الحمدللہ ہمارے اس ملک کے لیے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی اس کی ترقی کے لیے۔ آج بھی ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ملک میں یکجہتی کو باقی رکھنے کے لیے، نفرت کو ختم کرنے کے لیے مکمل طور پر جد و جہد کرنے کا عہد کرتے ہیں، اور جیسا کہ کہا گیا کہ آزاد اس ہندوستان میں جمہوریت کو نافذ کیا جائے گا، تو جمہوریت کو حقیقی معنی میں نافذ کرنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارا کام تعلیم کو معاشرے میں عام کرنا ہے۔ الحمدللہ جامعہ کی نگرانی میں 120 تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، جس میں تقریباً 100 کے قریب اسکولیں بھی ہیں اور 40 کے قریب کالجز ہیں، اور سب کے سب الحمدللہ دین اور دنیا کی دونوں تعلیم کو اس ملک کے باشندے اور خاص طور پر مسلمانوں کو جو ہر اعتبار سے بہت زیادہ پسماندہ ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی ایمانی اور اسلامی تربیت کے ساتھ ان کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اب الحمدللہ جامعہ نے پروگرام بنایا ہے کہ اس سال انشاءاللہ GM وستانوی یونیورسٹی کا آغاز کیا جائے گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس یونیورسٹی کے شروع ہونے کے بعد بھی ہم اس علاقے کے لوگوں کو بھی، اس اسٹیٹ کے لوگوں کو بھی اور پورے ملک کے لوگوں کو مزید فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنی رضامندی کے خاطر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے اس ملک میں امن و امان کے قائم ہونے کی شکلیں پیدا فرمائے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔